غموں سے نہ گھبرا حسین وارث ہے، علم عباس اٹھاؤ حسین وارث ہے، غموں سے نہ گھبرا حسین وارث ہے، علم عباس اٹھاؤ حسین وارث ہے، ساری دنیا نے ٹھکرا دیا اگر تم کو، در عباس پہ آؤ حسین وارث ہے، یہ وہ کریم ہے خالی نہیں لٹائیں گے، اپنا دکھ ان کو سناؤ حسین وارث ہے، کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، صدا یہ آئی کہ حسین وارث ہے، یزیدیت جو تیرے سامنے کبھی آئے، تم اپنا سر نہ جھکاؤ حسین وارث ہے، صدا یہ آتی ہے کربلا کی دھرتی سے، وفا کے دیپ جلاؤ حسین وارث ہے، حسین وارث ہے، حسین وارث ہے، بے شک نعرہ حیدری، شاہ نجف بلند سے بلند تر صلوات، الوداعی مصائب پڑھیں، الوداعی مصائب، صلی اللہ محمد وعلی محمد، یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ایک ربائی آپ کی خدمت ہے، دل تو کرتا تھا چوم لوں آپ کے ہاتھ، دل تو کرتا تھا چوم لوں آپ کے ہاتھ، جب مسکرا کر کہا تھا یا علی مدد، یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد بہت بہترین آپ نے پرسہ دیا، اور مجھے پتہ نہیں تھا آپ کے یہاں اتنا اہتمام ہوتا ہے، میں دیکھ کر بہت زیادہ میں بھی حیرت ہوں کہ آپ کو کسی ذاکرہ کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزوں، آپ خود ہی کافی ہیں پڑھنے کے لیے، مولا علیہ السلام آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ نے جو پرسہ دیا ہے، آپ نے جو گریہ کیا ہے، مولا سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مجھے ہدیہ کیا، اب میں ہدیہ کرتی ہوں، سنیں، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا ہی نہیں موت ہی مر جاتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا ہی نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، بھئی یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ آپ لوگوں کے لیے بطور خاص یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، لگے گی موت علی کے غلام کو، آئے گا موت کا فرشتہ سلام کو، خوشبو قضا کی آئے جو اس کے مسام کو، آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ اپنے مقام کو، جنت کا باغ قبر کی سوگات ہو گئی، کیا موت وہ جب علی سے ملاقات ہو گئی، حیدری شاہ نجف بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، چونکہ الوداعی پرسہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ویسا ماتم کریں کہ جیسا کرنے کا حق تھا، لیکن ہم حقیروں سے وہ حق ادا نہ ہو سکا، لیکن ماتم کے کچھ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا، میرے عزیزوں بہت غور سے سنیں گے، کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرنا چاہیے، تو میں ان سے کہنا یہ چاہتی ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور بنا کسی ڈر و خوف سے، کہتے ہو بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہی ماتم نہیں کرتے، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سکتے پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے، وہ لوگ بھلا سمجھیں گے کیا رمز شہادت،
جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے. کیوں آپ کا دل جلتا ہے, کیوں جلتا ہے سینہ؟ بھائی ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے. گریہ کیا یعقوب نے, ان کو بھی تو ٹوکو. بھائی یوسف ابھی زندہ ہے, یوں غم نہیں کرتے. آدم نے حوا کے لیے پیٹا ہے سینہ. او بھائی سمجھاؤ انہیں, زندوں کا ماتم نہیں کرتے. سمجھاؤ انہیں, زندوں کا ماتم نہیں کرتے. حمزہ تو شہیدوں کے بھی سردار ہے, لیکن بھائی کرتے نہ محمد تو چلو ہم بھی نہ کرتے. کرتے نہ محمد تو چلو ہم بھی نہ کرتے. ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. حق بات ہے, بس ختم کروں گی. حق بات ہے بس بغض علی کا ہے یہ چکر, تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے. ماشاء اللہ. یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. سلامتیاں ہوں. یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی تیرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. بے شک. اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا. ہائے ہائے. زینب کی ذوالفقار ہے ماتم حسین ہائے کا. ہائے, سب کی. ارے اس کا کوئی یزید سے رشتہ ضرور ہے, اس کو بھی ناگوار ہے ماتم حسین. سبحان اللہ. جیتے رہی. یا علی, یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا الاسلام آپ نے جو کچھ پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. باران مجلس کو پروردگار طول عمر اور طول حیات نصیب فرمائے. پروردگار عالم ان کی بیٹیوں کے نیک اور اچھے نصیب فرمائے. پروردگار عالم تمام ماؤں کے سینوں کو کشادہ فرما, وہ اپنے بچوں کی ویسی تربیت کر سکیں کہ جیسے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا چاہتی ہیں. پروردگار عالم تمام ماؤں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرما. اے رب العالمین تجھے واسطہ ہے مظلوم مولا کے چھوٹے فرزند کا, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما. تو جلد سے جلد ان کی گود کو آباد فرما دے. پروردگار عالم حق ادا نہیں کر سکے تھے حسین کے فرش عزا کا, تجھے واسطہ دیتے ہیں مظلوم کربلا کا, ہماری زندگیوں کو اتنا بڑھا دے کہ ہر سال فاطمہ زہرا کو اس کے لال کا پرسہ دے سکے, اور ہر سال فرش عزا کی زینت بن سکے, اور ہر سال آ کر ایک اجڑی ہوئی ماں کو اس کے بیٹے کا پرسہ دے سکے. پروردگار سے دعا کر رہے ہیں آپ حاضرین محفل کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے. پروردگار عالم بانیان مجلس کے شوہر کو طول عمر اور طول حیات نصیب فرمائے. پروردگار وہ سفر میں انہیں خیر خیریت سے گھر واپس آنا نصیب فرمائے. پروردگار عالم ان کی بیٹیوں کا نیک اور اچھا نصیب فرما. وہ جہاں جائیں گی پروردگار, جہاں جس گھر میں جائیں اس گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. پروردگار عالم ان کے منگیتروں کو سلامتی عطا فرما, طول عمر اور طول حیات نصیب فرما. پروردگار عالم دینی اور دنیاوی تعلیم کوئی حاصل کر رہا ہے تو اسے کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. پروردگار جس بیٹی کا نصیب کشادہ نہیں ہے تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا, پروردگار عالم ان تمام بیٹیوں کو کوئی اچھا سا ور عطا فرما. پروردگار عالم ذاکر حسین بہت زیادہ علیل ہیں, تجھے واسطہ ہے جناب سید اسلام اللہ علیہ کا, تجھے واسطہ ہے جناب سید سجاد علیہ السلام کا, انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما. پروردگار اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور بلند درجات عطا فرما. قبر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بہرہ مند فرما. مالک عز و جل تجھے واسطہ دیتے ہیں امیر المؤمنین کا, ہمارے بادشاہ کا, ہمارے آقا و مولا کا, ہم سب کو کئی مرتبہ نجف کی زیارت سے بہرہ مند فرما. ہم سب کو کئی مرتبہ کربلا کی زیارت سے بہرہ مند فرما. پروردگار عالم ہم بڑے نجیب لوگ ہیں, ہمارے دلوں میں کثافتیں ہیں, برائیاں ہیں, امیر المؤمنین کے صدقے سے اسے دور فرما. ہمارے سینوں کو کشادہ فرما. ماؤں کو وہ قوت عطا فرما کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر سکے کہ جیسے تربیت کرنے کا حق رکھتا ہے. پروردگار مایا مجلس کی بیٹی کو صاحب اولاد انشاءاللہ فرمانا, جب ان کا نصیب کشادہ ہو, جو چاہتی ہیں جس مقصد کے لیے فرش بچھایا گیا ہے
تو انہیں عطا کر کر ان پر رحم نازل فرما۔ پروردگار موت کے وقت ہماری زبانوں پر ذکر علی جاری و ساری فرما۔ پروردگار عالم موت کے وقت ہمیں ولایت کے نور سے ملوا دے۔ پروردگار ہماری قبروں کو کشادہ فرما، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ پروردگار عالم آج کا جو ہمارا پرسہ خصوصاً قائم آل محمد کے لیے جو ہمارے مولا یتیم ہو گئے ہیں، پروردگار عالم اس مظلوم بیٹے کا واسطہ اس کی غیبت بڑی طولانی ہے، پروردگار ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، جب ہمارے مولا آ جائیں تو ہم سب کو لبیک کہنے والوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم فاطمہ زہرا کے دل کو ٹھنڈک عطا فرما کہ اس کا ایک بیٹا جلد سے جلد ظہور کرے، اور پروردگار ہم سب کی حاجت کو قائم آل محمد کے صدقے سے قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہماری دعاؤں میں امام زمانہ کے آمین شامل کر کے ہم پر احسان فرما۔ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر ربیت، الذی لم یزل قائما دائما الا سماء ذات ابراج ولا لیل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الحلقة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لامحدود حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کی ذات بابرکت کے لیے کہ جو لائق عبادت ہے، جو خالق مالک ہے، جو خالق عز و جل ہے۔ پروردگار عالم احسن الخالقین ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ بہترین تخلیق کرنے والی ذات ہے۔ کچھ چہرے جنہوں نے میری پہلی مجلس سنی ہے اپنے موضوع سے ربط کر رہی ہوں، وہ ایسا علی الاعلیٰ ہے کہ اس نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا ہے، ویسے ہی بنایا ہے کہ جیسے بننے کا حق رکھتی تھی۔
परवरदिगार आलम ने इस कायनात को बनाने से पहले कोई एक ऐसी मिसाल देखी नहीं थी कि कहा जाए कि एक मिसाल सामने है और उसको देखते हुए ये कायनात बना दी। उस अली आला ने इस कायनात को पहली मर्तबा बनाया, लेकिन वैसा बनाया कि जैसा बनाना चाहिए था। उस अलीम के इल्म का कोई मुकाबला नहीं है। परवरदिगार आलम ने इस सिफात को, क्योंकि वो अली था, जब हम अल्लाह के घर पहुँचे हमने कहा परवरदिगार आलम से, परवरदिगार हमारी मदद कर, हमें मदद चाहिए, तू बेहतरीन मुश्किल कुशा है। जब हम परवरदिगार के घर गए और हमने कहा कि ए परवरदिगार या अल्लाह मदद, तो परवरदिगार ने ये जवाब दिया हमसे, कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें लगता है कि मैं जिस्म रखता हूँ? क्या तुम्हें लगता है मैं वजूद रखता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बशरी जिस्म रखता हूँ? तुम कह रहे हो या अल्लाह मदद, मैं ज़मीन पे आ नहीं सकता क्योंकि मैं एक महदूद जिस्म नहीं रखता। तो देखो तुम मेरे घर आए हो, तो देखो मैं अपने जैसा एक अली बना देता हूँ, जो ऐनुल्लाह भी होगा, जो यदुल्लाह भी होगा, जो लिसानुल्लाह भी होगा, जो करमुल्लाह भी होगा, जो उज़्नुल्लाह भी होगा, जो आयतुल्लाह भी होगा, जो आयतुल उज़्मा होगा, जो करमुल्लाह भी होगा, जो खुदा का मुजस्समाए पैकर होगा। तुम्हें मुश्किल पड़ी हो, तुम्हें जब कोई हाजत चाहिए तो काबे की तरफ देख लेना, मैंने किसी अपने जैसे अली को बना दिया है, और जब कहोगे या अली मदद, वो अली आ जाएगा। जब जिस मकाम पर जिस लम्हे में उस अली को पुकारोगे तो वो अली तुम्हारी मदद वैसे ही करेगा कि जैसे तुम मुझसे मदद की उम्मीद रखते हो। नारे हैदरी, या अली या अली या अली मदद हक हैदर। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो अपनी जबान बंद रखा कर। अगर चाहते हो जमाने में सरफराजी हो, अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, माशाअल्लाह। मुनकिर के दिल पे ज़रबे खुदा या अली मदद। आए आए। मोमिन के दिल पे किबरिया की अता या अली मदद। और उस दिन से कई लोगों ने मुंह ही बना लिया जब मैंने उनसे जाकर कहा या अली मदद। सबके सुभान अल्लाह, सुभान या अली। आवाज़े बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या कहने, क्या कहने। तख्लीक हम हुए हैं जो ज़हरा की दुआ से, तख्लीक हम जो हुए हैं ज़हरा की दुआ से, मंसूब हर एक सांस रहे करबो बला से। मजलिस को तमाशा न बना अपनी अना का, मजलिस को तमाशा न बना अपनी अना का, ज़हरा न चली जाए कहीं फर्शे अज़ा से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा अजीज़ ऐसा सलवात पढ़ेंगे शहंशाह नजफ खुश हो जाएं। बुलंदतर सलावत। तो हमद पर बात कर रही थी। हमद का पहला मिसरा आपकी खिदमतों को अर्ज़ करूं कि हमद है, तवज्जो करेंगे, हमद है उस अली की कि जिसने अली को अली बनाया। ना उस अली का कोई मुकाबला है तो ना इस अली का मुकाबला है। वो अली आलिम है तो अली को इल्म बना दिया। वो अली नूर था, अली को ऐने नूर बना दिया। वो अली हादी था, अली को हिदायत बना दिया। वो अली रहबर था, अली को रहबर उज़्मा बना दिया। वो अली कायम था, इस अली को गायब बना दिया। वो अली कायम था, इस अली को गायब बना दिया। जब कौसर साहिबा ने मुझसे कहा कि आप क्या पेश करने वाली हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पेश करना है अली मजहरुल अजाइब क्यों है।
علی کو مظہر العجائب کیوں کہتے ہیں؟ ساتھ رہیں گے؟ کعبے کی بات کر رہی تھی میں، اور جب علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی جب کعبے میں آئے، علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی، پھر جملہ کہہ دوں، ذرا تیرا رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، ذرا تیرا رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، بھائی اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، مشکل کچھ آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ محشر میں یہ مریدوں سے استاد کہیں گے، محشر میں یہ مریدوں سے استاد کہیں گے، ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے، جائیں تو کہاں جائیں حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، زندگی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب کسی کے گھر میں یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے نا، تو عزیز و اقارب جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بچہ کس کی شکل پہ گیا ہے، بچے کی آنکھیں کیسی ہیں، بچے کی ناک کس پہ گئی ہے، ہونٹ کس پہ گئے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں۔ علی کی جب ولادت ہوئی، علی اپنی ماں کی آغوش سے رسالت کی آغوش میں آئے۔ لوگوں کے سوال تھا کہ علی کس کے جیسا ہے، کیا ابو طالب کے جیسا ہے؟ ابو طالب نے کہا کیا ہو گیا، آنکھیں دیکھو تو اللہ کی آنکھیں ہیں، ہاتھ دیکھو تو اللہ کا ہاتھ ہے، زبان دیکھو تو اللہ کی زبان ہے، پہلو دیکھو تو اللہ کا پہلو ہے، میرا بیٹا رحمان کی صورت ہے، عمران کی صورت نہیں ہے، میرے بیٹے کو اللہ نے اپنا مشابہت رکھا، نہ اس چلی کا کوئی مقابلہ ہے تو میں جملہ بدل کے کہوں نہ پھر علی کا کوئی مقابلہ ہے، بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، بھائی اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا، تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے بھائی جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سلامتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومن کبھی دغا نہیں کرتا، مومن کبھی دغا نہیں کرتا، منکر کبھی حیا نہیں کرتا، جس دل میں غازی عباس نہ ہو وہ دل کبھی وفا نہیں کرتا۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ بیٹھتے تھے نا، دو اشخاص کو پہنچاتے تھے، میرے عزیزوں، دو اشخاص کو پہنچاتے تھے، جملہ تبدیل کر رہی ہوں، رسول اکرم منبر پر بیٹھ کر دو علی کو پہنچاتے تھے۔ یہ دو علی کون ہیں؟ یا تو اس علی کو پہنچاتے تھے جو جلی ہے، یا تو اس علی کو پہنچاتے تھے جو ولی ہے، دو علی کو پہنچاتے رہے۔ حدیث کیا ہے؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ سوال، علی کب سے قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کب سے علی کے ساتھ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جب سے اس علی نے علی کو علی بنایا تب سے علی قرآن کے ساتھ ہے، اور جب سے اس علی نے علی کو بنایا، جب علی کے ہوتے ہوئے علی بن گیا تو علی قرآن کے ساتھ رہے، قرآن علی کے ساتھ رہے گی، تو یہ دونوں معیشت تک ساتھ ساتھ رہیں گے۔
علی کو تشنا نہیں لے سکتے، علی کو قرآن کے ساتھ لیں گے۔ قرآن جو کہ علی کے ساتھ اتنا رہا، قرآن نے اپنے آپ کو علی جیسا بنانا شروع کر دیا۔ جیسے قرآن میں، اب چیزیں گنواتی جاؤں گی، گنتے چلے جائیں گے۔ قرآن میں اگر سورہ الحمد ہے تو علی صاحب لواء الحمد ہے۔ قرآن میں اگر سورہ آل عمران ہے تو علی فرزندان عمران ہے۔ قرآن میں اگر سورہ توبہ ہے تو علی سورہ توبہ کو پہنچانے والے ہیں۔ قرآن اگر جنت جہنم کی باتیں کرتا ہے، علی قسیم الجنت والنار۔ قرآن میں اگر حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو علی آدم کی توبہ قبول کروانے والے ہیں۔ قرآن میں میرے عزیزوں اگر قرآن جنت اور جہنم سے ڈراتا ہے، علی کسی کو جنت میں بھیجنے والے ہیں تو کسی کو جہنم میں بھیجنے والے ہیں۔ جملہ پیش کر چکی عزیزوں، کسی نے کہا تھا علی تو آپ کے بابا تو جہنم میں جائیں گے، علی نے کیا فرمایا تھا؟ تو میرے باپ کی فکر کو چھوڑ تو اپنی باپ کی فکر کر۔ اسی کو تو کہتے ہیں نا علی قسیم الجنت والنار۔ میرے عزیزوں قرآن میں اگر سورہ نوح ہے تو علی نوح کی کشتی کو پار لگانے والے ہیں۔ قرآن میں اگر سورہ یونس ہے تو علی یونس کو مچھلی کے شکم سے آزاد کرانے والے ہیں۔ میرے عزیزوں قرآن کی بڑی سے بڑی آیت بھی قرآن، چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی قرآن، علی کا بڑے سے بڑا علی بھی علی، علی کا چھوٹے سے چھوٹا علی بھی علی۔ علی اور قرآن کی باتیں، قرآن خاموش علی ہے، علی بولتے ہوئے علی ہے۔ قرآن کو زبان دے دی جائے تو علی بن جاتا ہے، علی کو کتابوں کی شکل میں ڈھال دیا جائے تو قرآن بن جاتا ہے۔ قرآن خدا کی کتاب ہے، علی کی کتاب کو نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ قرآن میں یعقوب کا تذکرہ ہے، علی یعقوب کے پہلو میں کھڑے ہو کر صبر کی تلقین کرنے والے ہیں، صبر کی خیرات بانٹنے والے ہیں۔ قرآن میں اگر سورہ یوسف ہے تو علی یوسف کو حسن عطا کرنے والے ہیں، علی کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ جو یوسف کو حسن دیا علی نے، وہ علی کے حسن کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو علی نے جب دیا تو زلیخا ان پر ہی عاشقہ ہو گئی۔ اس چھوٹے سے علی کے حسن کے صدقے پر زلیخا ڈاماڈول ہونا شروع ہوئی، اور ان سے ایک ایسی غلطی بھی ہوئی کہ اس غلطی کے ہونے کے بعد بہت سی مصر کی عورتوں نے ان کو لعن طعن کیا کہ تم اپنے نوکر پہ عاشقہ ہو گئی تھی، تم نے ان کو 7 کمروں میں بند کیا، تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، تمہیں شرم آنا چاہیے، وہ تمہارا خریدا ہوا غلام تھا۔ زلیخا پریشان ہو گئی، زلیخا تنگ ہو گئی، کہتی تھی حسن یوسف کیا ہے، آؤ میں تم کو بتاتی ہوں۔ میرے گھر پہ ایک دعوت ہوگی، اس دعوت میں سب چلے آنا۔ اور جب دعوت کا انعقاد ہونے لگا، مصر کی عورتیں اہتمام سے آئیں اور بیٹھنا شروع کیا، دائیں جانب سب بنی، بائیں جانب سب بنی، اور سب کے ہاتھوں میں، قرآن کی آیتیں سب کے ذہنوں میں ہیں، سب کے ہاتھوں میں چھری دی اور پھل دیا، اور یوسف کو کہا کہ یہ پھل کا ٹوکرا یہاں سے اس مقام پر رکھ کے آؤ۔ یہ کیا بتانا چاہتی ہیں حسن یوسف کیا ہے؟ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام ٹوکرا لے کر پہنچے اور ایک کوئی حسین خوبصورت جوان گزر رہا تھا، اس کے حسن کا اثر یہ ہوا کہ عورتیں حسن کو دیکھتے ہوئے کاٹنا پھل تھا، ذرا سی تلوار یا ذرا سا چاقو یہاں کا وہاں ہوا، حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی، وہ کتنے حسین ہوں گے، کاٹنا پھل تھا لیکن ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ میں کہتی ہوں اے مصر کی عورتوں، بچت ہو گئی تمہاری، تم نے علی کا حسن نہیں دیکھا تھا، اگر یوسف کو ہٹا دیا جاتا، میرے مولا اس دعوت میں آ جاتے تو تمہاری چھریاں یا دل پہ چلتی یا تمہاری چھریاں گردنوں پہ چلتی۔ تمہاری بچت ہو گئی کہ علی موجود نہ تھے، ورنہ تمہارا دعوت نامہ سوگ نامے میں بدل جاتا۔ زلیخا چھوٹی ہیں، چھوٹے لوگوں کو چھوٹی چیزیں دی جاتی ہیں، بڑے لوگوں کو بڑی چیزیں دی جاتی ہیں۔ زلیخا چھوٹی تھی، اب چھوٹا سا حسن یوسف دیکھا
تو کہا اس سے زیادہ حسین کوئی ہو نہیں سکتا. قربان ہو جائیے، کیا مقام ہے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کا. جو بڑا ہوتا ہے اسے بڑی چیزوں سے نوازا جاتا ہے. فاطمہ زہرا کا مقابلہ نہیں تھا. وہ فاطمہ زہرا عالمہ تھی، ان کے لیے اللہ نے علی کو کعبے میں بھیجا اور محمد لینے کے لیے پہنچے. علی رسالت کی آغوش میں آئے. میرے مولا نے کیا فرمایا؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن مجید سناؤں. جب علی موجود تھے رسول کے ہاتھوں پر، میرے مولا کہہ رہے ہیں کیا سناؤں. سوال آپ سے کروں، چھوٹا بچہ جو بولتا نہیں ہے، سرکار بھی جانتے ہیں یہ جو علی کلام کر رہا ہے ان جاہلوں سے کہہ رہے ہیں، عربیوں سے کہہ رہے ہیں. تمہارا کام نہیں ہے چھوٹی سی عمر میں اس عربی پہ کلام کرنا جس لہجے میں یا تو اللہ کلام کرتا ہے یا اس کا علی کلام کرتا ہے. علی نے کلام کر کے بتایا، اے جاہلوں، میں علی آیا ہی اس لیے ہوں تم جاہلوں کو قرآن کی تعلیم سکھلا سکوں. تو علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. دوسرا سوال کا جواب یہ بنتا ہے کہ علی مولا جب قرآن پڑھ رہے تھے، سرکار نے فرمایا اے علی قرآن سنائیے. قرآن کی سورہ مومنون کی تلاوت کی، قد افلح المؤمنون کی تلاوت فرمائے. امیر المؤمنین کو زیب دیتا تھا کہ وہ سورہ مومنون کی تلاوت فرمائیں. سنیں گے غور سے، میں موضوع کو سمیٹتی جا رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے نکات دیتی جا رہی ہوں. رسول گرامی کو معلوم تھا اس چھوٹی سی عمر میں علی بہترین عربی جانتے ہیں. کیوں؟ رسول ہی نے تو فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. وہ نبی ہی کیا جو پل بھر میں باتیں کر کے بھول جائے 2 لمحے پہلے میں نے کیا کہا تھا. تو آپ کے نبی ایسے نہیں ہیں ان کو لیزیان اور ہزیان نہیں ہوتا. نبی کو معلوم ہے کب کیا کہا ہے. جبھی تو قرآن کی ایک ایک آیت ان کے سینے میں اتری ہے، کوئی معمولی بات نہیں. اور آیت عظمیٰ کی بات کروں تو پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کے نور کو عرش پر پالا اور عرش پر پال کر اپنے نبی کو بلایا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف، جس کے گرد ہم نے 2 پیش رکھے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی سب سے بڑی نشانی لگائیں. معراج کو سجایا ہی اس لیے تھا نبی کو سب سے بڑی آیت دینی تھی. فاطمہ زہرا کو عرش پر پالا، محمد مصطفیٰ پہنچے. یہ 7 آسمان ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ صراط ہے، یہ میزان ہے، وہ کوثر ہے، وہ فرشتے ہیں، وہ آیتیں ہیں، یہ نوری عرش ہے، سدرۃ المنتہا. اللہ سے باتیں کر رہے تھے، پروردگار تیری سب نشانیاں دیکھ لیں، اے محمد، اے احمد، اے یاسین، اے طٰہٰ، یہ تو میری کوئی آیت ہے ہی نہیں. بھئی یہ آیت دیکھو، یہ آیت کبریٰ، یہ دیکھو کس کا نور ہے. پروردگار نہیں معلوم کس کا نور ہے. فرمایا اسی کو لینے کے لیے ہی تو آپ کو معراج پر بلایا ہے. یہ نور آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نور ہے، اسے لیجئے اور معراج کی آیت آپ کو دے دیں. سنیں گے تیزی سے، بڑا موضوع کیونکہ بہت طولانی ہے. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اس باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی آنکھ برحل پہچان لو لوگو، یہ مرتے ہیں ان کی شکلیں بھی پہچانی نہیں جاتی. اللہم صلی علی محمد. اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ. جناب فاطمہ کون ہے؟ اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ. بھائی نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ.
بھائی مباہلا میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ، کہیں تو لے آؤ، کہیں تو لے آؤ. بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. محمد وعلی محمد. اے مادر حسنین مجھے منظور ہے سولی، اے مادر حسنین مجھے منظور ہے مغرب کب سولی. ہوگی؟ میں تیرے قاتل چھپا نہیں سکتی، میں تیرے قاتل چھپا نہیں سکتی. بے خوف کرتی ہوں قتل پہ ان پہ لعنت، بے خوف کرتی ہوں قاتل پہ لعنت. اپنی نسلوں کو منافق میں بنا نہیں سکتی. نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری. بلندتر سلوات اللہم صلی علی محمد. سنیں گے وہ جو میں نے کہا تھا کوثر صاحبہ سے آپ کو سناؤں کہ علی مظہر العجائب ہے. تیزی سے چلیں گے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل سجی ہوئی ہے، سرکار ممبر میں موجود ہیں، مسجد نبوی میں جمع غفیر موجود ہے، اور اس مجمع میں میرے عزیزوں ایک ساحل آیا. ساحل کہہ رہا تھا، سرکار جب خطبہ دے رہے تھے نا، خطبہ دیتے 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 علی ہماتن گوش، رسالت کی زبان سے علی کو پیار ہے. علی نہیں چاہتے کہ خطبے میں کوئی خلل واقع ہو. یک شور ہوا، ایک آدمی ایک ساحل اندر داخل ہوا، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میری حاجت روائی کون کرے گا، میری مشکل کشائی کون کرے گا، میں بڑی تکلیف میں ہوں، کوئی ہے میری مدد کرنے والا. مصیبت کا مارا کہہ رہا تھا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا. اب اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری حاجت کیا ہے، تو سرکار اب خاموش ہو گئے کہ وہ بات کر لے. اور جب وہ بات کرنے لگا، میرے عزیزوں بہت اہم باتیں کر رہی ہوں، وہ جب بات کرنے لگا اس نے کہا کہ میں نے کسی یہودی سے قرض لیا ہوا ہے، اور اس یہودی نے، کیونکہ میں پیسے لوٹا نہیں سکتا، تو اس نے میرے 2 بیٹوں کو بطور ضمانت اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کہ جب تک 1000 دینار واپس نہیں لوٹاؤ گے میں تمہارے بچے کو واپس کرنے والا نہیں ہوں. تو اب ہے کوئی میری مدد کرنے والا کہ مجھ کو 1000 دینار دے، سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے دے، میں اس یہودی کو اپنا قرضہ دوں اور اپنے بیٹوں کو ضمانت کے طور پر واپس لے آؤں. میرے 2 جگر کے ٹکڑے ان کے پاس رہے ہیں. کوئی مجمع میں صحیح بولا، علی بولے. علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹھ جا اسی مجمع میں، آقا کا خطبہ ختم ہونے دے، میں تجھے 1000 سکے دوں گا، 1000 دینار دوں گا، 1000 سونے کے سکے دوں گا. وہ خاموشی سے بیٹھ گیا. دائیں اور بائیں جانب منافق بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ منافق کون ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دائیں جانب اور بائیں جانب منافق بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تجھے خاموشی سے کیوں بیٹھ گئے؟ جو تجھ کو علی نے کہا کہ یہاں بیٹھ جا، وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ زبان رسالت نہ رک جائے. نہیں دے سکتے، اٹھ مانگ دوبارہ کہہ. وہ کھڑا ہوا، کہا کہ 1000 سکے چاہیے، قرضہ لے رکھا ہے، 2 بیٹے میرے قید میں ہیں، رہائی کروانے کے لیے کوئی میری مدد کر دے. علی نے دیکھا، کہا بیٹھ جاؤ، خطبہ ختم ہونے دو، 2000 سکے دوں گا. وہ بیٹھا. کسی منافق نے کہا کیا بیٹھ گیا ہے، نہیں دے سکتے علی، خود فاقے میں رہتے ہیں، خود روزہ رکھتے ہیں. اٹھ کھڑا ہوں مانگ. کہا کوئی ہے اس مجمع میں قرض دار ہوں، 1000 سکے چاہیے. مولا نے دیکھا، کہا بیٹھ جا، آقا کا خطبہ ختم ہونے دے، 5000 سکے تجھے دوں گا. وہ بیٹھا. پھر سے کسی نے کہا کیا ہو گیا ہے، مذاق کر رہے ہوں گے، تجھے ٹالنے کے لیے بول رہے ہوں گے کہ خطبہ میں خلل نہ آ جائے. اٹھ کھڑا ہو، پھر سے بول. وہ کھڑا ہوا، کہا 1000 سکے چاہیے، قرض دار ہوں، میرے 2 بیٹے قید میں ہیں، نجات کے لیے کوئی ہے مجھے کچھ دینے والا. مولا نے دیکھا، کہا بیٹھ جا، 7000 سونے کے سکے دوں گا. وہ پھر بیٹھا. پھر کسی نے کہا دیکھ لے، نہیں ملنے والا، ہمیں پتہ ہے نا نہیں دے سکتے ہیں، خود گھر میں کچھ بنتا نہیں ہے، اور علی تجھے 7000 سکوں کا وعدہ کر رہے ہیں. وہ پھر گھبرایا، اٹھا، کہا حاجت مند ہوں، کوئی ہے میری حالت کو پورا کرنے والا، 1000 سکے چاہیے، میرے 2 بیٹے قید میں ہیں. مولا نے فرمایا
بیٹھ جا 10,000 سکے दूंगा. پھر بیٹھا, پھر بہکایا, پھر کھڑا ہوا, پھر بٹھایا, پھر بیٹھا, پھر کھڑا ہوا, پھر بٹھایا. کہا 12,000 سکے دوں گا, خاموشی سے بیٹھ جا. میں علی ہوں, وہ علی ہی کیا جو اپنی بات سے پھر جاتا ہے. تم ان کی باتوں پر یقین کر رہے ہو جن کا خود ایمان پھرا ہوا ہے. علی نے کہہ دیا, علی دے گا, خاموشی سے بیٹھ جا. آقا کا خطبہ ختم ہونے دے, جو کہہ رہا ہوں دوں گا. بیٹھا مطمئن. خطبہ یک ختم ہوا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ مکمل کر لیا, مسکرا کے علی کو دیکھنا شروع کیا. سارے لوگ گھر چلے گئے. مسجد میں یا علی ہے یا وہ ساحل ہے جو مانگنے کے لیے آیا تھا, یا علی ہے. 3 فرد موجود تھے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو حسرت سے دیکھا, کچھ کہتے نہیں, آنکھوں سے آنسو تھے. فرمایا, علی ہماری زبان سے اتنی محبت کرتے ہو, سکے بڑھاتے جا رہے تھے, بڑھاتے جا رہے تھے, بڑھاتے جا رہے تھے, اتنی محبت کرتے ہو ہم سے. کہا, آقا علی کا گزارا نہیں ہے جب تک آپ کی زبان کو سن نہ لے. علی آپ کے لہجے کا دیوانہ ہے. علی کو یہ نہ منظور تھا کہ آپ کی زبان رک جائے, اور جس محبت سے میں آپ کو سن رہا تھا اس میں خلل واقع ہو جائے, اسی لیے میں نے وعدہ کیا. فرمایا, علی کیسے ادا کرو گے, آپ کے گھر میں تو واقعی کچھ نہیں ہے, آپ خود فاقے سے رہتے ہیں. سرکار جہاں سے فرمایا کہ مجھے خدا پر بھروسہ ہے, میں جانتا ہوں میں نے وعدہ کیا ہے تو پروردگار کوئی نہ کوئی حل نکالے گا. سرکار جہاں نے گلے سے لگایا, پیار کیا, فرمایا, علی جاؤ, اللہ تمہاری مشکلوں کو حل کرے. علی مولا پہنچے. وہ ساحل پیچھے پیچھے جا رہا تھا. علی آگے ہیں, وہ ساحل پیچھے ہیں. علی آگے ہے, وہ ساحل پیچھے ہیں. علی آگے ہیں, وہ ساحل پیچھے ہیں. بتانا کیا چاہتا ہے, ملے گا اس کو جو علی کے پیچھے چلے گا. خبردار علی سے آگے نہ جانا, پیچھے چلو گے تو ملے گا, پیچھے نہیں چلو گے تو لعنت ملے گی. اور لعنت ہماری بھی نہیں, خود سبحانہ و تعالیٰ کے لعنت. دشمنوں تے لعنت بے شمار, بے شمار. سے لے کے کربلا تک, کربلا سے لے کے آج تک, اور آج سے لے کے قیامت تک اہل بیت کے ہر دشمن پہ لعنت. بے شمار, بے شمار. یا یا بلندتر سلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تیرے خون میں شامل بغض علی, میری روح میں شامل علی علی. تیرے خون میں شامل بغض علی, میری روح میں شامل علی علی. تیرے دل پہ کفر کا پہرا ہے, میری دھڑکن میں ہر دم علی علی. تو در در ٹھوکریں کھاتا رہے, میرا ایک در ہے علی علی. تیرا شجرہ تجھ کو پتہ نہیں, میرا حسب نسب ہے علی علی. تو نام علی سے جل کر مر, میرے ورد زباں میں علی 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 علی. نعرہ حیدری, بلند سے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی. سنیں گے, تیزی سے پڑھوں. مولا علی آگے, ساحل پیچھے. چاہیے تھا 1000 سکے, مولا نے 12,000 دینے کا وعدہ کیا. پہنچے مدینہ سے بہت دور, ایک مقام پر پہنچے. دک الباب ہوا, نوکر آیا. مولا علی نے فرمایا, اپنے آقا سے کہیں علی ابن ابی طالب آیا ہے. تو وہ اندر گیا. اس کے آقا نے اس کو کہا کہ کہو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, جھوٹ کہہ دو. علی مرتضیٰ سے دغا بازی کیا, کتنے نادان تھے. وہ باہر آیا, کہا میرے آقا گھر پہ نہیں ہے. تو کہا, اسے کہو شرافت سے آتا ہے یا بالوں سے پکڑ کے باہر کھڑا کرو. شرافت سے آتا ہے یا جس حلیے میں ہوگا بالوں سے پکڑ کے باہر کھڑا کر دو, باتوں سے باتیں نکل جاتی ہیں. مولا علیہ السلام منبر میں بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے کہا, آقا کوئی معجزہ دکھلائیے. مولا علیہ السلام نے فرمایا, کیا؟ کہا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے نا شام والے کو ماریے. مسجد میں بیٹھے بیٹھے شام والے معاویہ کو ماریے. مولا علیہ السلام کھڑے, اپنے پیر مبارک کو ہوا پہ گھمایا, بیٹھے. تو لوگ کہنے لگے کہ ہوا پہ اپنے پیر کو گھمایا اور آپ بیٹھ گئے ہیں, تو معجزہ ہوا. مولا نے کہا, ہوا ہے جن جو دیکھے گا وہ بتا دے گا.
پھر اس کے بعد کہا کہ آقا ہمیں بھی تو دکھائیے نا. مولا نے فرمایا جن کو دکھانا چاہتا ہوں وہ دیکھ لیں گے. مولا نے ہاتھوں کو گھمایا ہوا میں, ہاتھوں کو گھمایا, یوں پکڑا کھینچا, مولا بیٹھ گئے. لوگ کہہ رہے کہ کیا کیا ہے آپ نے؟ مولا نے فرمایا جن کو دکھانا چاہتا ہوں انہوں نے دیکھ لیا. کہے آقا ہمیں بھی تو دکھائیے. مولا نے دستے مبارک کو اٹھایا, اشاروں سے دیکھا, معاویہ کے پہلے پیٹ پر لات کھائی. لوگ دیکھ رہے تھے سرکار نیچے کیوں جھکے ہیں. اس کے بعد جب وہ اٹھا تو اس کی مونچھیں اڑ گئی. علی نے مونچھیں اڑا دی اس کی. تو اس وقت مجمع نے کہا کہ کیا ہوا؟ وہ ہنسنے لگے. تو کہا کہ کیا ہوا ہے؟ شیشہ دکھایا گیا. کہا کہ میری مونچھیں کہاں گئی؟ کہا کہ آپ کو کیا خبر ہے؟ علی مظہر العجائب. علی نے ماشاء اللہ محمد وآل محمد. گردے کمزور ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا, گردے کمزور ہوں تو پانی ہضم نہیں ہوتا, دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا, دل کمزور ہو تو نمک ہضم نہیں ہوتا, اور نسل کمزور ہو تو علی ہضم نہیں ہوتا. نعرہ ایسا ہی اللہم صلی علی محمد. اچھا عزیزاں, پھر وہ پیچھے پیچھے چلا, علی آگے ہے. کہا کہ آقا کو کہو شرافت سے باہر آتا ہے یا معجزے سے باہر لے آؤں, جس حلیے میں ہوگا باہر لے آؤں گا. وہ اندر پہنچا. کہا علی کہہ رہے ہیں آپ باہر آ جائیں. کہا کہ میں باہر نہیں آتا, کیسے بھی ٹال مٹول کر کے علی سے کہو کہ جائیں یہاں سے. مولا نے ایسی دھاڑ لگائی کہ وہ ڈر کے باہر خود سے چلا آیا. مولا کے لہجے سے ڈر کر باہر آیا. مولا نے کہا کہ مجھے 12,000 قرض چاہیے. تو کہا اے علی کہاں سے دوں, میرے پاس تو کچھ ہے نہیں, میرے خود حالات صحیح نہیں ہیں. مولا نے فرمایا تیرے گھر کے فلاں مقام پر فلاں اتنا رقم رکھا ہوا ہے, وہاں سے دیتا ہے تو بتا, لینا ورنہ مجھے آتا ہے اور تجھے پتا ہے کیسے لینے آتا ہے, تو جا کر لیا. کہا کہ ہم جو ٹیکس ہیں آپ کو باقاعدہ مدینے میں پہنچایا کرتے ہیں. ٹیکس سے کیا مطلب کہ جب یہودی پہنچے تھے اہل بیت علیہ السلام سے مباہلہ کرنے کے لیے, تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے, ٹیکس دیں گے, آپ جتنا چاہیں گے. تو مولا علیہ السلام نے وہ مقرر کر دیا. آپ وہ کہتے ہیں ہر سال آپ کو ٹیکس پہنچتا رہتا ہے, پھر کون سے پیسے. مولا نے فرمایا وہ الگ ہے, یہ جو مانگ رہا ہوں 12,000 سونے کے سکے یہ الگ ہے. وہ گیا, اس نے لیا, مولا کا دیا, ساحل چلا گیا. اب کہتے ہیں سکے تو میں نے آپ کو دے دیے, لیکن ضمانت کے طور پر اب مجھ سے کچھ رکھوائیے. میں ایسا قرضہ کسی کو دیتا نہیں ہوں, میں نے آپ کو پھر دے دیا, آپ خدا کے شیر ہیں, آپ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, آپ پھر مونچھیں اڑا دیتے ہیں. مولا علیہ السلام سے ڈرا, پیسے دے دیے, وہ ساحل چلا گیا. اس کے بعد مولا علیہ السلام سے اس نے کہا کہ مجھ سے ضمانت کے طور پر آپ کچھ رکھوائیں. تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں, ذوالفقار ہے میرا, ذوالجناح ہے اور سپر ہے. تو بڑے خوبصورت جواب ہے, سنیں گے. تو کہا کہ علی آپ کی تلوار کا وزن اتنا ہے, آپ کے سوا ذوالفقار کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. یہ تلوار میرے کسی کام کی نہیں ہے, آپ لے جائیں. کہا کہ ٹھیک ہے پھر میرا ذوالجناح. کہا آپ کا ذوالجناح آپ کے سوا کسی کو سواری کرنے نہیں دیتا, وہ گرا دیتا ہے, میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی, میرے کام کا نہیں ہے. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے سپر لے لے. کہا سپر پر آپ کا حق ہے, وہ مجھے چاہیے نہیں. پر کہا کہ ضمانت طور پر کیا چاہیے؟ حسنین آ گئے. بابا جان کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اسے قرضہ لیا, یہ مجھ سے ضمانت کے طور پر کچھ چاہتا ہے. مولا علیہ السلام نے کہا کہ حسنین ضامن ہیں, حسنین کو ضمانت کے طور پر دیا. اب بچے مسکراتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے, اور وہ علی مولا چلے گئے.
علی مولا گئے جنت البقیع کی طرف، آئے حسنین کے ساتھ کیا معاملہ ہو، تیزی سے چلو گے۔ حسنین مولا جب اندر تشریف لے گئے تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا اپنے نوکر سے، وہ جو باہر آیا تھا کہہ رہا تھا علی نہیں ہے، ان سے کہا کہ حسنین کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہ دینا، بہت سختی کا معاملہ کرنا جب تک ان کا بابا قرض لے کے نہیں آ جاتا۔ حسنین کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا، کھانا پینا کچھ نہیں دیا۔ بہت وقت گزر گیا، وہ چلا گیا اپنے گھر کو آرام کرنے کے لیے۔ حسنین تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کمرے سے نور نکل رہا تھا، اندھیرے کے کمرے سے نور پھوٹ رہا تھا اور دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ تو آقا آیا اس کا، تو کہا کہ حضور آپ نے اندر چراغ جلا کے دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، میں کیوں چراغ جلاؤں گا؟ کہا کیونکہ کمرے کی چابیاں تو آپ ہی کے پاس ہیں، میرے پاس تو ہے نہیں، میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے شک ہے تم نے کچھ کیا ہوگا۔ جیسے اندر گئے تالا کھولا، دیکھا ایک بہترین نور کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، شہزادے جنت کی نعمتیں تناول فرما رہے ہیں اور بہترین برتن میں سے نور نکل رہا ہے، کمرہ منور ہو رہا ہے۔ مالک نے دیکھا، اس کے نوکر نے دیکھا، آنکھیں چکا چوند ہو گئیں، کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ امام حسن نے مسکرا کر فرمایا یہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، یہ جنت سے ہمارے لیے کھانا آیا ہے۔ اور اس نے ان میں سے ایک کھجور اٹھائی اور کھانے لگا اور کہا کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ جو اسے کھاتا ہے اسے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ کیا حسن ہوا، منہ میں جیسے ہی رکھا پتھر کا بن گیا، آگے کے دانت ٹوٹ گئے، آگے کے دانت ٹوٹ گئے۔ کہا کہ کیا پتھر کھلا دیا ہے مجھے؟ اس کا غلام کہہ رہا تھا حضور آپ نے خود کھایا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو میرے دانت کو توڑ دیے۔ کہا کہ وہی تو میں کہہ رہا تھا دل میں کہ یہ پھل جہنم میں کھا نہیں سکتے۔ تو اس نے غصے سے کہا تو میری طرف ہے کہ ان کی طرف ہے؟ کہتا ہے کہ میں تو سچ کہہ رہا ہوں، جو ہے میں تو وہی کہہ رہا ہوں۔ تو وہ غصے میں آ گیا، اس کے دانت ٹوٹ گئے، خون نکل رہا تھا، چاہتا تھا حسنین پر سب کو شتم کرے۔ نوکر آ گیا ہے، کہا نہیں حضور یہ امانت کے طور پر ان کو زخم نہیں لگنا چاہیے۔ اپنے مالک کو باہر لے گیا، کہا پوری رات ان کو گرمی میں مٹھائی رکھنا، کوئی کھانا وانا نہیں دینا۔ تو اس نے کہا کیا کھانا نہیں دینا، ان کے کھانے خود جنت سے آ جاتے ہیں، میں کیا کھانا نہیں دوں، ان کو تو اللہ کھلا رہا ہے، میری کیا اوقات ہے۔ آقا اس سے چلا گیا۔ اگلے صبح ہوئی، واپس آیا، کہا کہ چلو اب میرے ساتھ باغ میں چلو، یہ سارے پودوں کو کاٹو، سینچو، پانی دو، حوضی میں سارے پانی کو بھرو، میں آ کے تھوڑی دیر کے بعد چیک کروں گا۔ اپنے غلام سے کہا دیکھنا کہ صحیح سے کام کرتے ہیں یا نہیں۔ اب غلام پاس کھڑا ہوا تھا اور سرکار نے امام حسن امام حسین اسلام ان کے جانے کے بعد کام کرنا چاہتے تھے، خدا نے فرشتوں کی فوج کو بھیج دیا، اے فاطمہ کے بیٹے آپ آرام کیجئے، آپ کے نوکر کام کریں گے۔ اب فرشتے پانی دے رہے ہیں، سینچ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، پھل سجا رہے ہیں، سارا کام ہو رہا ہے اور حسنین ایک کونے میں آرام فرما رہے ہیں۔ حسنین ایک کونے میں آرام فرما رہے ہیں، پودوں کو پانی دینا شروع کیا، پانی بھرتا 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 پورا باغ پانی میں ڈوب گیا، فقط اس مقام کے جہاں حسنین بیٹھے ہوئے تھے پانی حسنین کا طواف کر رہا تھا، پانی حسنین کا طواف کر رہا تھا، پورا باغ پانی میں ڈوب گیا۔ وہ آ کر دیکھنے لگا، دیکھا دور سے پورا باغ ڈوب گیا ہے۔ اب اس کا غلام آقا سے کہنے کے لیے پہنچا کہ حسنین ڈوب گئے ہیں، خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، تو اب ہم علی کو کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں تم علی کو کچھ نہیں کہنا، وہ جب پیسے لے کے آئے تو پیسے لے لینا اور ان سے کہنا کہ نامعلوم پتہ نہیں کہاں سے پانی آ گیا، آپ کے بچے ڈوب گئے ہیں۔ تاریخ نے منظر بدلا، منظر ایسے بدلا کہ وہاں جنت البقیع میں علی علیہ السلام مناجات کر رہے تھے، آہو زاری کہتے پروردگار میں نے کسی کے بیٹوں کو آزاد کروایا، اب میرے بیٹے یہاں پھنسے ہوئے ہیں، اے مالک و مولا کوئی سبب کرتے میرے بچوں کو آزاد کرا دے۔ کہیں سے نامعلوم ایک بلند اقامت کا پرندہ آ کر جنت البقیع میں بیٹھا اور اپنے پر پھڑپھڑانے لگا۔ آقا نے دیکھا اور غصے سے دیکھا کہ کون ہے، میری عبادت میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ اس نے آقا کو سلام کیا، مولا علیہ السلام جلالت کے عالم میں پہنچے، پرندے کے پیروں کو پکڑا، وہ اڑنا چاہتا تھا، علی نے کھینچا، تو پھر اڑنا
चाहता था, अली ने खींचा। वो परिंदा कहने लगा, आका मुझे अपना दुश्मन ना समझिए, मैं खुदा की जानिब से आया हूँ। जो आपने दुआ की है अपने हसनैन के लिए, मैं उसे कामिल करवाने के लिए आया हूँ। कहा मुझ पर सवार हो जाइए, मैं आपको एक जगह पे ले जाता हूँ। फौरन से सवार हुआ, पहुँचे, कहीं दूर पहुँचा एक मकाम पर, और उस शहर में मौला को छोड़ दिया। फरमाया, ए अली, इस शहर में कई यहूदी रहते हैं। आखिरी बातें, कई यहूदी रहते हैं, और वो यहूदी खुदा चाहता है आपका कर्जा ऐसे अदा हो कि आप उन्हें मुसलमान करें, आप मुसलमान करें। जितने शहर के लोग हैं सब मुसलमान करें। मौला अली अलैहिस्सलाम को दरवाजे पे छोड़ा, मौला शहर के अंदर गए, दरिया के किनारे बैठे हुए थे। मौला ने चारों सिमत निगाहें करना शुरू की। देखा, मालूम होता था कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल होने वाला है, कोई प्रोग्राम होने वाला है। मौला अलैहिस्सलाम ने देखा, और कुछ लोग हाथों में 40 मशीज़ें लिए हुए 40 अफराद चलते हुए आ रहे हैं। मौला अलैहिस्सलाम ने देखकर उनके सिपाही से कहा, अब्दुल्ला क्या चाहते हो? जब नाम अब्दुल्ला लिया, अब्दुल्ला हैरान, आप कौन हैं? पहली मर्तबा मैंने आपको देखा, आपने मुझे देखा ना, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? फरमाया, वो छोड़ो, ये बताओ क्या हो रहा है? कहा कि एक यहूदी है और वो अपनी किताबों तौरात ज़बूर इंजील के मुताबिक कहते हैं कि इल्म देता है, और आज वो साल में से एक ही दिन है, आज का दिन। इसी तरह से हम तुरका करते हैं ज़मीन पर ताकि लोग आए, मट्टी ना उड़े, और हम ये जो 40 मशकीज़ें हैं इनको भर के जाते हैं एक प्याले में पानी डालने के लिए। 40 मशकीज़ें डालते हैं, एक प्याला भरता है। यहाँ 300 प्याले रखे हुए हैं, और करते 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 दिन से शाम हो जाती है। मौला इस्लाम ने फरमाया, अच्छा अपने मशकीज़ों को खोलो। एक डोल कुएं में डाला, और उसी एक डोल से मौला ने 40 मशकीज़ों को भर दिया। 40 मशकीज़ों को उसी डोल से भर दिया। डोल में पानी मौजूद रहा। मौला ने फरमाया, अब तुम क्या करते हो? कहा कि हाँ करते हैं। कहा कितने लोग मिलके करते हो? कहा 50-60 से भी ज़्यादा लोग मिलके करते हैं। कितना वक्त लगता है? कहा 7-8 घंटे लग जाते हैं। मौला ने पानी पे दम किया, पानी उछलना शुरू हुआ, पूरे बाग पर बारिश की तरह पड़ गया। फौरन से जल्दी से काम हो गया, मशकीज़ें भी भर गए, प्याले भी भर गए, काम हो गया। वो मिंबर लगा हुआ था। मौला अलैहिस्सलाम मिंबर के करीब आकर बैठे, दाएं जानिब बाएं जानिब दरमियान में आकर मौला बैठे, और गायब, कोई नहीं देख सकता। मौला गायब होने से पहले वो अब्दुल्ला कहता है, आपको आपके हक का वास्ता बताए, आप कौन है? कहते हैं कि मैं मोहम्मदी हूँ। फौरन अब्दुल्ला हैरान और परेशान, कहा कि आप मोहम्मदी हैं? वो जो हमारा हाकिम है वो ये सुनेगा आप मोहम्मदी हैं, वो मोहम्मदियों से नफरत करता है, क्योंकि वो यहूदी है, वो अपने मसले की तालीम देता है। अगर हमारे हाकिम को पता चल गया तो वो आपको कत्ल करवा देगा। मुख्तसर कर दूँ, छोड़ देती हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो बुलंद सलवात पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से, वक्त बहुत कामिल होता जा रहा है। मौला अलैहिस्सलाम अपने वजूद को, अली तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, अली के नाम से चलते हैं, वो भी सच्चे हैं। जिन्हें इब्लीस कहता है ये भी मेरे बच्चे हैं। सबके। और जो रात रात भौंकते हैं गलियों में, अली को भौंकने से लाख अच्छे हैं। माशाअल्लाह, सलाम या अली आगे बुलंद जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, मौला को कोई गम ना अता फरमाए। तेज़ी से ख़त्म करूँगी, सुनते चले जाएंगे। मेरे अजीज़ों, मौला अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मोहम्मदी हूँ। उसने जब मौजज़ात को देखा, फ़ौरन कहा कि आप मुझे कलमा पढ़ाइए। वो कलमा पढ़ाकर फ़ौरन से मुसलमान हो गया। अब अली ने अपने वजूद को छुपा लिया। लोग आकर बैठे। जब आलिम दीन आया तो वो मौला का रोब इतना था कि वो कुछ बोल नहीं सकता था। मौला का इतनी हैबत थी, कहता है कि मैं अपनी बसीरत की आंखों से देख रहा हूँ, यहाँ कोई मोतबर शख्सियत है जिनकी वजह से मैं कलाम नहीं कर पा रहा। वो जो बोला करता था, लंबी लंबी स्पीचेस होती थी, अब वो बोलने से कासिर था। कहा कि मैं इस मकाम पर एक हैबत और जलालत की शख्सियत को महसूस कर रहा हूँ, और मैं उनके होते हुए कलाम नहीं कर सकता। उसने कहा, और जो उस शहर का बादशाह था वो कह रहा था हमें तो कोई नहीं दिखता। ये कहना था, अली ने खुद को जाहिर कर दिया। मज़हरुल अजाइब ने अपने वजूद को जाहिर कर दिया। मौला मिंबर जलवा अफरोज हुए और कहा कि
یہ کون ہے, کیسے اندر آ گیا ہے, تم لوگ دیکھتے نہیں ہو. وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کون ہے. مولا علیہ السلام نے فخر سے کہا میں محمدی ہوں, میں محمد کا جانثار ہوں, میں محمد کا وصی ہوں, مجھے علی بن ابی طالب کہتے ہیں. کہا کہ فوراً جاؤ اور اس کو قتل کر دو. لوگ تلواریں حمائل کیے ہوئے مولا کو قتل کرنے کے لیے جانے لگے. میرے مولا علیہ السلام نے چشمے زدن سے, میرے ہاتھوں کے اشاروں کو دیکھیے گا, مولا نے چشمے زدن سے دو لوگوں کے سر ٹکرانا شروع کیا. دو لوگوں کے سر ٹکرانا شروع کیا. ٹکراتے ٹکراتے سب بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا. کہا کہ یہ کون ہے. عالم دین نے کہا رکو, آج ہی میں نے اپنی کتاب میں دیکھا تھا کہ کوئی ہمارے شہر میں مظہر العجائب آنے والا ہے. کیا یہ وہ مظہر العجائب تو نہیں ہے؟ اسے کچھ نہ کہو, میں اسے کچھ سوال کرتا ہوں, اگلے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے تو یہ وہی مظہر العجائب ہوگا, آخری نبی کا وصی ہوگا. کہا کہ یہ بتائیے وہ کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں. فرمایا اللہ ایک ہے, اس کا دوسرا نہیں. پوچھا کون سے دو ہیں جس کا تیسرا نہیں. فرمایا دن اور رات دو ہیں, اس کا تیسرا نہیں. پوچھا کون سے تین ہے جس کا چوتھا نہیں. فرمایا لوح قلم کرسی تین ہے, اس کا چوتھا نہیں. پوچھا کون سے چار ہیں جن کا پانچواں نہیں. فرمایا آسمانی کتابیں چار ہیں جن کا پانچواں نہیں. پوچھا کون سے پانچ ہے جن کا چھٹا نہیں. فرمایا 5 نمازیں ہوتی ہیں, ان کا چھٹا نہیں ہے. پوچھا کون سے 6 ہے جن کا 7واں نہیں. فرمایا اللہ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا, اس کا 7واں نہیں ہے. پوچھا کون سے 7 ہیں, ان کا 8واں نہیں ہے. فرمایا اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں. علی بول رہے تھے 7 آسمان بنائے ہیں, ان میں سے 8واں نہیں ہے. پوچھا 8 بتائیے جن کا 9واں نہیں ہے. فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, ان کا 9واں نہیں ہے. پوچھا 9 بتائیے جن کا 10واں نہیں ہے. فرمایا حضرت نوح کی قوم میں 9 کافر سردار موجود تھے, ان میں سے 10واں نہیں ہے. پوچھا 10 بتائیے جن کا 11واں نہیں ہے. فرمایا حج کے موقع پر اگر قربانی نہ ہو رہی ہو, 7 روزے حرم میں 3 روزے گھر پہ رکھنے کا حکم ہے, یہ 10 ہوتے ہیں, ان کا 11واں نہیں ہے. پوچھا 11 بتائیے جن کا 12واں نہیں ہے. امام المتقین نے مسکرا کر فرمایا حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے, ان میں سے 12واں کوئی نہیں ہے. پوچھا 12 بتائیے, آخری سوال, پوچھا 12 بتائیے جن کا 13واں نہیں ہے. مولا علیہ السلام نے فرمایا تیری کتاب سے بتا رہا ہوں, وہ علی ہی کیا جو ایک جواب دیتا ہو. سن, اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں. نہیں مانتا تو اللہ نے 12 برج آسمان میں بنائے ہیں. نہیں مانتا تو اللہ نے ہم 12 اماموں کو بنایا ہے. ہمارا کوئی ہمسر نہیں ہے, ہمارا کوئی ہمسر نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. مان گیا یہ وہی ہے. تیرے ٹکڑوں پہ پت ہے, کوئی عروج دے نہ زوال دے. اچھا مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. سبحان اللہ. یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. کہیں دو ہاتھ بلند کر کے حیدری, یا علی, یا علی, یا علی. آواز بلند تر سلوات. اللہم صلی اللہ. مولا سے 12 سوال ہوئے. مولا نے یک کے بعد دیگر جواب دینا شروع کیے. کہا کہ ہاں میری کتابوں میں یہی باتیں ہیں. آخری بات مولا نے کہا کہ اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. وہ گھبرا گیا. جن کو میری کتاب کا علم ہے پتہ نہیں کیا پوچھیں گے, کہیں میرا بھانڈا نہ پھوٹ جائے کہ مجھے کچھ آتا جاتا ہے نہیں, میرے لوگ مجھے ماریں گے. اب دعا کر رہا تھا کہ کوئی آسان سوال کیجئے, کوئی آسان سوال کیجئے. مولا نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا ہوں, میں تجھ سے نہیں پوچھوں گا, میں تجھ سے وہی پوچھوں گا جو تو جانتا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں تو کیا جانتا ہے. مولا علیہ السلام نے اسے کہا کہ ایک بات کا جواب دے. وہ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتا کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور اللہ نے آسمانوں کو بنایا, تو وہ آسمان جب بنے تو وہ راحت نہیں پاتے تھے, قرار نہیں پاتے تھے. اللہ نے آسمان کے سینوں میں ایک آیت کو لکھ کے چسپا کیا تو آسمان ٹھہر گیا. تو وہ آیت کیا لکھی ہوئی تھی وہ بتا. وہ چپ, کچھ نہیں کہہ رہا, سکتے میں ہے, کچھ کہہ نہیں پا رہا. اب اس بادشاہ نے کہا ہم تجھ کو ہر سال اتنا بھر بھر کے مال دیتے ہیں,
اس لیے کہ تو عالم ہے، تیرے جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ محمد کا وسیع ہے، تیرے 12 سوالوں کے جواب تیری کتاب سے دیتا ہے، تو اس کا ایک جواب نہیں دے سکتا. تجھے جو مال دیتے ہیں بھر بھر کے، اس کا مطلب تم کو لوٹ رہا تھا، آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں. تو وہ کہتا ہے حضور جان کی امان پاؤں تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے، آپ کو جان کی امان ہے. علی مولا کی طرف دیکھ کے کہتا ہے حضرت آپ نے خود بھی قتل ہونا ہے، مجھ کو بھی قتل کروا کر ہی چھوڑیں گے. علی نے کہا آج تک کوئی ایسی تلوار بنی ہی نہیں جو علی کے نہ چاہتے ہوئے علی کو قتل کر سکے. بتا کیا سوال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے. کہا کہ حضرت آپ نے جو سوال کیا ہے، آسمانوں کے سینوں میں جو اللہ نے آیت لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کہا یہ کہہ کر آپ نے ایک تو مجھے مسلمان کیا ہے، ایک تو آپ نے مجھے مسلمان بنایا ہے، دوسرا تلوار میرے سر پہ لٹکی ہوئی ہے، آج آپ مجھے قتل کروا دیں گے. وہ آیت اتنی میٹھی ہے کہ اب میں اسلام لے ہی آیا ہوں تو اب میں کافر نہیں مروں گا، اب چاہے تو مجھے مار دے چاہے تو مجھے چھوڑ دے. بات ختم ہو گئی. میرے عزیزوں، مولا علیہ السلام آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور ذکر علی کو یوں ہی آپ کرتے رہیں اور سنتے رہیں. پشیزہ آج اٹھ جائے گا. میرے عزیزوں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کس عالم میں گھر پہنچی ہیں. میرے عزیزوں، مولا حسین علیہ السلام سے درد و کرب کی کیفیت میں بی بی ودا ہوئی. ماں جایا کو جب دھوپ میں دیکھا تو میری بی بی نے کہا کہ حسین آپ کی بہن کبھی سکون نہیں پائے گی. یہ وہ حسین ہے کہ فاطمہ زہرا بی بی زینب سے کہتی تھی کہ اے زینب جب میرا حسین کہیں سے گرتا ہے نا تو میں حسین کے ساتھ ساتھ گرتی ہوں، میں حسین کے ننھے ننھے تلووں کو اپنی آنکھوں سے ملتی ہوں. اے زینب میرے حسین کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا، میرے بچے کو بہت پیاس لگتی ہے، آدھی آدھی رات کو اٹھ کر میرے حسین کو پانی پلاتے رہنا. اہل حرم کا اجڑا ہوا قافلہ، زنجیروں میں بسا ہوا قافلہ، زنجیروں میں جکڑا ہوا قافلہ ایک سید سجاد کی قیادت میں پہنچا ہے. ہر مقام پر زخم سہتے سہتے ہوئے زندان میں پہنچا، پھر دربار میں پہنچا. علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں ذکر حسین کو زندہ کر دیا اور بتایا یزید کو تو نجس ہے، میرا حسین پاک ہے، تو شجرہ خبیثہ سے ہے، میرا حسین شجرہ طیبہ سے ہے. ہمیں فتح ہوئی ہے. یزید ڈر کے کہنے لگا اے شہزادی میں نے حسین کو قتل نہیں کروایا، وہ تو میرے لشکر نے قتل کیا ہے. بی بی نے فرمایا اچھا ہماری 3 شرائط ہیں، اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے، میں اپنے حسین کو جی بھر کے رونا چاہتی ہوں. جب ہم روتے تھے تیرا لشکر ہمیں بہت تازیانے مارتا تھا، میں حسین کو رونا چاہتی ہوں. ایک گھر دیا گیا، فرمایا جتنے سر تھے وہ سر واپس لوٹاؤ، ہم شہداء کا ماتم کریں گے. جو جو سامان شام غریبہ کو تم نے چھینا وہ واپس کرو. تمام سامان آنے لگا، کچھ سر آنے لگے. سب سے پہلے ایک ننھا سا سر آیا. ایک اجڑی ہوئی ماں نے دامن کو پھیلایا، ننھے اصغر کا سر لیا اور خوب گریا کرنا شروع کیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد عباس کا کٹا ہوا سر آیا، ام کلثوم نے گود میں لیا. کچھ دیر کے بعد قاسم کا سر آیا، ام فروا نے گود میں لیا. اب دیکھتے ہی دیکھتے اکبر کا سر آیا. بی بی لیلا نے کہا دو میرے شہزادے کا سر، دو میرے ہم شکل مصطفیٰ کا سر میری گود میں دو، میں اکبر کو جی بھر کے ماتم کروں گی. اتنے میں دیکھا کہ 2 شہزادوں کے ایک ساتھ سر آنا شروع ہوئے. ابھی بی بی زینب کے مصائب سنے ہیں نا، 2 شہزادوں کے سر آنا شروع ہوئے. بی بی نے کچھ نہ کہا، بی بی نے نہ دامن کو پھیلایا نہ کوئی بات کرتی ہیں، اپنے چہرے کو پھیر لیا. بی بی نے جب دیکھا، تمام بیویوں نے جب دیکھا، بی بی زینب بیٹوں کو پیار نہیں کرنا چاہتی، سینے سے نہیں لگانا چاہتی. اماں فضا دوڑی، کہا یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں، میری گود میں دو. بی بی زینب سے کہا آقا زادی بیٹوں سے ودا تو کر لیجئے، یوں ناراض تو نہ ہوئیے. کہا اے اماں ارے میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کر واپس نہیں لیتی، مجھے حسین سے حیا آتی ہے، میں نے حسین کے نام پر دیے تھے، اب مجھے بیٹوں کے سر واپس نہیں چاہیے، آپ رکھ لیجئے. اب
حکم ہوا حسین کا سر آ رہا ہے. بی بی زینب پہنچی. ہائے میرا ماں جایا حسین. حسین آپ کو پتا ہے مجھے قیدی بنا کر بے مخنا چادر بلوائے عام میں نامحرموں کے مجمع میں لے جایا گیا. حسین حسین آپ کی بہن اجڑ کے آئی ہے. حسین بہت تازیانے کھا کر آئی ہے. حسین جو امانت آپ نے مجھے دی تھی ارے وہ زندان میں چھوڑ کے آئی ہے. کچھ دیر کے بعد 2 بالیاں آئی. کہا اس بالیوں کی وارثہ کہاں ہے؟ بی بی رباب نے کہا ارے اس بالیوں کی وارثہ زندان کی چھوٹی قبر میں سو گئی. اہل حرم گھر جا رہے تھے رہائی پا کر. اب دیکھا مولا سید سجاد نے کہا تمام بیویاں آ جائیں ناکوں پر بیٹھ جائیں. بی بی زینب نے کہا آپ کی ماں رباب نہیں ہے. فرمایا چلیے مجھے معلوم ہے میری ماں زندان کی قبر سے ودا کرنے کے لیے گئی ہیں. فوراً سے پہنچی ہیں. اہل حرم کا قافلہ زندان کی طرف پہنچا. کیا معاملہ دیکھا ایک ماں ہے اپنی بیٹی کی قبر پر گر کر گریا کر رہی ہے. کہنے سکینہ اٹھو سکینہ ہم گھر کو جا رہے ہیں. سکینہ آپ شوق رکھتی تھی آپ گھر جانا چاہتی تھی بیٹی رہائی مل گئی ہم سب مدینہ جا رہے ہیں. آپ اپنی صغرا بہن سے ملنے جا رہی ہے. اٹھی اب کوئی آواز نہیں آتی. بی بی زینب نے دیکھا اب بی بی نے پشت پر ہاتھ رکھا. بی بی نے فوراً مڑ کر دیکھا. کہا ثانیہ زہرا میری بچی ناراض ہو گئی ہے. میری بچی مجھ سے بات نہیں کرتی. ایک مرتبہ میری بیٹی سے کہہ دو سکینہ ماں کی بات سن لو. میں اپنی بچی کو منانے آئی ہوں. میں اپنی بچی کو گھر لے جانے کے لیے آئی ہوں. میری سکینہ سے کہیے گھر چلے. اب آواز نہیں آتی. کہا اے بھابی جان صبر کیجئے میں وعدہ کرتی ہوں میں واپس شام لوٹ کر آؤں گی. مختصر کرتی جاؤں گی. اب تمام بیویوں کا کارواں چلا. اب میں نے کہہ دیا کارواں چلا. ایک ننھی سی قبر کو چھوڑ کر اہل حرم مدینہ کیسے پہنچے ہوں گے؟ جب بی بی زینب جا رہی تھی سکینہ کو گود میں لے کر جا رہی تھی. اصغر بھی تھے عباس بھی تھے اکبر بھی تھے. ارے 2 بیٹے پہرے دے رہے تھے. اب زینب گھر جا رہی ہے نہ عباس موجود ہے. ارے ماں جائے کو قتل کرا کر بی بی مدینہ جا رہی ہے. بی بی گھبرا رہی تھی کہیں یہ مدینہ مجھ سے سوال نہ کر لے. بی بی اس مدینے کے والی کو کہاں چھوڑ کے آئی ہے؟ ایک صغرا کو معلوم ہوا قیدیوں کا کارواں آ رہا ہے. دیکھنا شروع کیا. ارے میرا بھیا اکبر آئے گا دوڑتے ہوئے جاؤں گی بھیا کو سینے سے لگا دوں گی. ہائے لٹا ہوا کارواں مدینے پہنچ رہا تھا. حسین جا رہے ہیں جو زندہ رہے گا حسین پر ماتم کرے گا. عزاداران مظلوم کربلا ہائے حسن عسکری مولا کو زہر دے دیا. ارے زہرا کے دل پر خنجر چل گیا. ارے زہرا کے دل پر زخموں کی بوچھار ہے. ارے ہمارے مولا کو زہر دیا. ارے زہر نے اثر کیا. میرے مولا مٹی پر لوٹ رہے تھے اٹھ نہ سکتے تھے. ہائے امام زمانہ ارے آپ کے جد کا ماتم کرنے آئے ہیں. میرے مولا ہم گناہ گاروں کا پرسہ قبول کیجئے ہماری حاضری کو قبول کیجئے. مولا آپ کی یتیمی کا صدمہ ہے میرے مولا. مولا آپ کو آپ کے بابا کے جانے کا غم. اللہ لعنت اللہ علیہ القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.